اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سورة البقرہ آیت نمبر 58, 59 and 60. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور تم کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہتے ہو، رغداً، فراوانی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سجداً، سجدے کی حالت میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہو حِطَّةٌ، معاف کر دے ہمیں، بخش دے ہمیں، ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین، تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، اس بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے، قیل لہم، جو انہیں کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے، گناہ کرتے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ مارو اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، 12 عیناً، چشمے، قد علمہ، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے گھاٹ کو، اپنے پانی پینے کی جگہ کو، کلو واشربو، تم کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد پھیلاتے ہوئے. ولا تعثوا فی الارض، اور نہ تم پھیلاؤ زمین میں، مفسدین، نہ تم پھرو زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، فساد کرنے والے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، کہ تم بستی میں داخل ہو جاؤ، اور بستی میں داخل ہو کر جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ، لیکن داخل ہوتے وقت تم نے سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، اور اپنے منہ سے یہ الفاظ بولنے، حطۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کرتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور جو نیکی کرنے والا ہے اس کو زیادہ عطا کریں گے. یہ بستی کون سی تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں. کچھ نے کہا اس شہر کا نام تھا عریخہ، جہاں پر داخل ہونے کا حکم دیا گیا. کچھ نے کہا کہ مصر فرعون میں ان کو داخل ہونے کا حکم ہوا، اور کچھ نے کہا کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے. اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس جو بستی تھی، وہاں پر داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا کہ وہاں پر داخل ہو جاؤ. لیکن یہ سرائے سینا میں تھے، اس کے بعد اس بستی میں انہیں داخل ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے. لیکن یہ ایسے بدبخت ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ سجدہ کرنے کے بجائے منہ کو اوپر کر کے اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے اس طرح سے یہ داخل ہوئے. اور پھر ان کو کہا گیا کہ حطۃ کہو، تو ان نے اس لفظ کو بدل دیا.
حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، خطۃ کی جگہ کیا کہا حبۃ فی شعرۃ، کہ دانہ بالی میں، حبہ کہتے ہیں دانے کو، تو انہوں نے مذاق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تم نے یہ الفاظ بولنے ہیں، لیکن اس لفظ کو بھی بدل دیا، فبدل الذین ظلموا، تو تبدیل کر دیا ان ظالموں نے اس بات کو جو اللہ نے فرمائی تھی کہ خطۃ کہنا تھا، انہوں نے اس کو بدل دیا اور اس کے علاوہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا، حبۃ یا خنطۃ یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس جرم کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، عذاب نازل کیا، کہاں سے؟ آسمان سے۔ یہ عذاب کیا تھا؟ طاعون کی بیماری تھی۔ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون یہ ایسی بیماری بنو اسرائیل پر کہ تم سے پہلی امتوں پر یہ نازل ہوئی، تو ان پر یہ عذاب نازل ہوا ان کے اس جرم اور گناہ کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ تم یاد کرو کہ جب تمہارے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کو من و سلوہ بھی عطا کیا، اور وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین میری قوم کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، پانی طلب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ لاٹھی ماریں اس پتھر پر، وہاں سے چشمے پھوٹ پڑیں گے، ایک نہیں 12 چشمے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے تو 12 چشمے نکل آئے، اور فرمایا کہ ہر قبیلے نے اپنے ایک چشمے کو منتخب کر لیا اور وہاں سے وہ پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری نعمتیں، کہ یاد رکھو کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ فساد کیا ہے؟ فساد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، یہ فسق بھی ہے، اور یہ سب سے بڑا فساد ہے کہ خالق اور مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان اللہ کا باغی بن جائے، تو یہ فساد کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔